آج ہوتا ہے کہ عورت سے لڑکی سے بات کرنے میں حرج کیا ہے، نامحرم سے گویا گفتگو کرنے میں حرج کیا ہے، بھائی ہم سامنے نہیں بات کریں چیٹنگ کریں اس میں حرج کیا ہے معمولی کچھ نہیں ہے دیکھنے میں، لیکن یہی چیزیں پھر آگے بڑھاتی ہیں، یہی چیزیں سماج کو برائیوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، یہی چیزیں موقع فراہم کرتی ہیں۔ اگر ہم شروع ہی سے سخت رہیں، شروع ہی سے پابندی کریں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ آج جیسے ہمارے یہاں خواتین معمولاً گھر کی بزرگ خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں کہ بغیر اس رسم کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، مرد بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ہوتا ہے جتنا بھی شریعت و دین کے خلاف ہو، جبکہ یہ نتھ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، ہرگز ہمارے یہاں کوئی رسم نہیں ہے۔ یہ شادی مردوں کے ہاں سے یا لڑکے کے ہاں سے جو سسرال سے جوڑا آئے گا وہ عورت پہنے گی، سب ہندوؤں کے ہاں کی رسمیں ہیں، لیکن آج ہماری خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں کہ نہیں جب تک جو ہے یہ سارے کپڑے نہ پہن لے اور نتھ نہ پہن لے تو اجازت نہیں دے لگ سکتے، جبکہ اس کا کوئی بھی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو جیسے آج اپنے بنائے ہوئے قانون پر کھڑے ہو جاتے ہیں، عمل کروا لیتے ہیں، تو اگر شریعت کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ عمل نہیں ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ احساس تو ہو کہ جیسے اس کو ضرورت سمجھیں جو ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ ضرورت سمجھیں، وہیں وہ خواتین بزرگ خواتین اڑی رہتی ہیں، ارے اس سے کیسے پردہ ہو جائے گا، اور وہ بے پردہ کھڑی ہوئی بڑی شان سے۔ یعنی تعجب ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کی مخالفت کر رہی ہو، اپنی مخالفت برداشت نہیں ہے۔ ایک مرد آ کر کہے کہ بھائی اس کے بغیر ہو سکتا ہے، اس پہ کھڑی جاتی ہیں تم کیسے مخالفت کرو، ہمارے بزرگوں سے چلا رہا ہمارا خاندانی ہے۔ یعنی اپنی مخالفت نہیں ہو سکتی، اللہ کی مخالفت خود کر رہی ہیں۔ یہ ہے یہ افسوس ہے آج ہمارے یہاں۔ یعنی اگر ہمارے سماج میں اپنی چیزوں پر عمل ہے تو ہمیں اللہ اور رسول اہل بیت کی چیزوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ یعنی ایک عورت کی ہم اگر مرضی خیال کریں تو جناب سیدہ کی مرضی کو ہمیں خیال کرنا ہے۔ یقیناً انشاءاللہ دعا کریں اللہ ہم سب کو صدیقہ طاہرہ کی مرضی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آج کا زمانہ الحمدللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو لوگ نہیں کرتے ہیں آج سمجھیں، بہرحال زبردستی نہیں ہے، بھئی دین کو آپ پہلے سمجھیے، سمجھ کے عمل کیجئے، ٹھیک ہے، لیکن ایک قانون یہ نگاہوں میں رہنا چاہیے کہ اعمال میں یہ غلط فہمی جو ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ عمل کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے ریزن اور سبب اور وجہ کو سمجھیں۔ ہرگز ہماری ذمہ داری شریعت نے نہیں عائد کی ہے۔ شریعت نے صرف کہا ہے کہ تم اللہ کو سمجھ لو، اللہ کو مان لو، اپنے دماغ سے ریزن سے اور سبب سے ساری چیز وہاں آؤ کہ اللہ کو ہم کیوں مانیں اور اللہ کس لیے مانیں، یہ ساری چیزیں آپ وہاں دماغ لگاؤ۔ جب تم نے اللہ کو مان لیا تو اب یہ نہ کہو کہ ہم حجاب کیوں کریں اور نماز کیوں پڑھیں اور 2 رکعت وہاں ہے 3 نہیں، جب اللہ کو مان لیا اور اس کو عادل مان لیا ہے تو اب یہ یقین کر لو کہ وہ تمہیں اچھا ہی قانون بتائے گا، تمہارے لیے قانون بتائے گا۔ یعنی ان جب جگہوں پہ یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہاں پر ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ جب تک ہم ریزن نہ سمجھیں گے وجہ نہیں سمجھیں گے عمل نہیں کریں گے، نہیں، ہم نے جب اللہ کو مان لیا ہے وہاں سمجھنا واجب ہے۔ اور وہاں ہمارے یہاں شاید 10% بھی لوگ سمجھنے پہ تیار نہیں ہوتے، غور کرنے پہ کہ اللہ کو ہم کیوں مانیں، اللہ کے بارے میں غور کرنے پہ تیار۔ ہم اگر اصول دین آج ہم لوگ مضبوط کر لیں، اعمال میں ہمارے پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ یہ فروع دین میں یا اعمال میں جو دشواریاں ہیں، بد عملی ہے، بے عملی ہے، اس کی وجہ ہمارے ہاں اصول دین کا مضبوط نہ ہونا ہے۔ لاکھ ہم عقیدہ چلاتے ہیں، اگر عقیدہ اچھا ہو جائے تو پھر عمل بھی اچھا ہوگا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اسی لیے بہترین مثال دی گئی ہے، عقیدے کا مطلب ہے جڑیں، اعمال کا مطلب ہے شاخیں۔ جڑیں اچھی ہوں گی تو شاخیں اچھی ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ اگر آج بے پردگی، بے حجابی، نماز کا چھوٹنا، گناہوں کا ہونا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے عقیدہ خراب ہے، یہ عقیدہ اچھا نہیں ہو پایا۔ ہمارے کہہ دینے سے عقیدہ اچھا نہیں ہوتا ہے، واقعاً عقیدہ اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ختم کرتے ہوئے ایک روایت جناب سیدہ کونین کی ہے، وہ مشہور روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا، تفسیر امام حسن عسکری میں ایک عورت نے اپنے مرد نے عورت کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو ہم آپ کے شیعہ ہیں نہیں ہیں، تو اس کا جواب دیا تھا کہ اس سے کہہ دو ان کنت تعمل، اگر تم ان چیزوں پر عمل کرتے ہو بما امرناک، جن جن باتوں کا ہم نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے روکتے ہو، اما زجرناک، جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے، فانت من شیعتنا، تبھی ہمارے شیعہ ہو، الا فلا، ورنہ ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ یہ روایت ہے کہ ہمارے شیعہ، تو ہم لوگ انشاءاللہ شیعہ ہیں، جناب سیدہ نے حکم دیا ہے، عمل کیا ہے، دکھایا ہے، جب یہ ہے تو پھر ان کے شیعہ بنے اور ان کی نگاہ میں شیعہ بنے انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اس وقت ہم لوگوں کو حجاب و پردے کے سلسلے میں اللہ و رسول و جناب سیدہ کو پہچاننے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔